پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر کپورتھلا میں دین کے ایک بڑے عالم مولانا محمود علی شاہ رہتے تھے۔ وہ رندھیر کالج کپورتھلا میں عربی کے پروفیسر تھے اور نہایت نیک اور سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے اونچے درجے کی کئی دینی کتابیں لکھی جو مسلمانوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں: دین و دولت، دین و دانش اور سنت و بدعت۔ مولانا ہر ماہ اپنی تنخواہ سے کچھ رقم بچا کر الگ رکھ لیتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب اتنی رقم جمع ہو جائے جس سے قرض لیے بغیر ایک مکان بنوایا جا سکے تو وہ اپنا مکان بنوا لیں گے۔ آخر چند سالوں کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب مولانا اپنا ارادہ پورا کر سکیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کپورتھلا میں ایک صاف ستھرا اچھا سا مکان بنوا لیا۔ ان کے ملنے والے ایک شخص کو یہ مکان اتنا پسند آیا کہ اس نے مولانا سے یہ مکان کرائے پر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ مولانا اس پر راضی نہ ہوئے، لیکن اس شخص نے اتنا اصرار کیا اور اتنی منت سماجت کی کہ مولانا کا دل پسیج گیا اور انہوں نے اسے وہ مکان کرائے پر دے دیا۔ کرایہ دار بھی اپنے وعدے کے مطابق ہر ماہ کا کرایہ پابندی سے ادا کر دیتا تھا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جب کرایہ دار معمول کے مطابق کرایہ ادا کرنے آیا تو مولانا نے فرمایا، آپ نے آج تک جس قدر رقم کرائے کے طور پر ادا کی ہے میں نے وہ سب اپنے پاس جمع کر رکھی ہے، نہ اسے بینک میں جمع کرایا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں سے کبھی ایک پیسہ تک خرچ کیا ہے۔ اب یہ ساری رقم اس رقم کے برابر ہو گئی ہے کہ میں نے جو مکان بنوانے پر خرچ کی تھی۔ اب میں اس سے زیادہ کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے آپ سے مزید کرایہ نہیں لے سکتا۔ اب دو صورتیں ہیں، آپ جو پسند کریں گے وہی اختیار کی جائیں گی۔ پہلی یہ ہے کہ میرے پاس جمع کرائے کی ساری رقم آپ لے لیجئے اور مکان میرے حوالے کر دیجئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرے ساتھ کچہری چلیے اور مکان اپنے نام رجسٹری کرا لیجئے۔ مولانا کی گفتگو سن کر کرایہ دار حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی شخص اتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مولانا نے کرائے کی جمع کی ہوئی ساری رقم مکان کے کاغذات سمیت اس کے سامنے رکھ دی تو اسے یقین آ گیا کہ ایسے نیک لوگ بھی ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ابھی باقی ہیں جہاں میں۔ اس نے مولانا کے ہاتھ چومے اور چومتے ہوئے یہی مشاہدہ کرتا رہا کہ کیا ابھی بھی ایسے لوگ باقی ہیں۔ مولانا کا بار بار شکریہ ادا کیا اور کوئی بھی صورت اختیار کرنے سے انکار کیا، لیکن مولانا نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مان لے، جس سے انہیں ان کی بات ماننی پڑی۔ مشہور عالم اور ادیب مولانا جعفر شاہ ندوی پھلواروی محروم نے اپنے ایک مضمون میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ مولانا محمود علی شاہ سے میرے خاص مراسم تھے اور میں ان کے ہاں اور وہ میرے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل میں ان کی وقت بہت بڑھ گئی تھی۔ جب وہ میرے پیچھے جمعہ یا کوئی اور نماز ادا کرتے تو میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ میں ان کا امام بن کر مزید گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے رہا ہوں یا ان کی برکت سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔